اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ الذی وقفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء حضور سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انہو لقرآن کریم صدق اللہ مولانا العظیم بری عقیدت المحبت ملکت درود و سلام کے گجری دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس عقیدے کے ساتھ پڑھ لیجئے کہ جو جمعہ کے دن بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں درود و سلام پڑھتا ہے اس کا درود پاک میرے کریم آقا خود اپنے پاک کانوں سے سماعت فرماتے ہیں، تو آپ بھی محبت سے مل کر پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا غوث آدم ومنبع سر و ساما مدد دے قبلہ دی مدد دے کعبہ ایمان مدد دے یا سخی سرور ایک نظر کرم ہم پر خالی کبھی نہ لوٹا آیا جو تیرے در پر لفظہ سے سمجھ لگی تو سبحان اللہ کہیں جو کوئی حل نہیں مجھے در پہ ہے بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے مجھے در یہ کرم نہیں تو کیا ہے میرا مرتبہ بنایا میرا مرتبہ بنایا یہ کرم نہیں تو کیا مجھے در پہ ہے بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے یہ شرف بنا شرف ہے تیرا روح میری یہ شرف بڑا شرف ہے تیرا روح میری طرف ہے مجھے نعت خواہ بنایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے مجھے حق جاریہ میرے بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں اور محفل پاک کو چمکانے والے نعت خوانان شیریں دیہان
اور نقیب محفل، پردے میں سماعت فرمانے والی میری مائیں اور پیاری بہنیں، سبھی جانتے ہیں کہ آج ہم یہاں پر ایک خاص مقصد کے تحت حاضر ہوئے ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے؟ ہماری محترم حاجی محمد امین صاحب، ان کے روح کے ایصال ثواب کے لیے آج کی یہ بابرکت محفل پاک سجی ہوئی ہے۔ دن بھی شان والا جمعۃ المبارک ہے، اور جس کلام سے اس محفل کا آغاز کیا وہ قرآن بھی کرم والا، شان والا، ذکر مصطفیٰ بھی شان والا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ میرے کریم آقا علیہ السلام کے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمارے محترم حاجی محمد امین صاحب رب کائنات ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ پسمان گان کو صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ حاجی محترم ایصال ثواب کی محفل ہے، اور ہم اہل سنت ایصال ثواب کا آغاز رب کے قرآن سے کرتے ہیں۔ قرآن پاک ایصال ثواب کا سب سے بہترین اور اعلیٰ ذریعہ ہے، تو اسی لیے آئیے اسی قرآن سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ایصال ثواب تک آپ کو لے چلوں۔ وہ قرآن کہ جس کے متعلق رب کائنات جل نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، محبت سے کہہ دے ایک مرتبہ، اللہ نے فرمایا بے شک وہ قرآن ضرور عزت والا ہے۔ لام تاکید آ گئی، لقرآن، تو اہل صرف جانتے ہیں کہ یہ لام جو ہوتا ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک وہ قرآن ضرور عزتوں والا ہے، شان والا ہے، مرتبے والا ہے، مقام والا ہے۔ کیوں عزت والا ہے؟ اس لیے کہ اس قرآن کو بھیجنے والا میرا رب کائنات عزت والا ہے، میرا رب عزت والا ہے، کیونکہ قرآن کو بھیجنے والی ذات رب کائنات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، پھر ذرا کہا محبت سے جا کے رہیں گے انشاءاللہ، گفتگو کرنے کا مزہ آئے گا، وگرنہ کسی ٹھلے تو میں زیادہ ٹھلے پہ جائے گا۔ محبت سے سبحان اللہ کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن ضرور عزت والا ہے۔ عزت والا کیوں ہے؟ ارے بھیجنے والا ساری عزتوں والا ہے، بھیجنے والا عزت والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ نے فرمایا بے شک یہ قرآن کل کائنات کے رب کائنات عز و جل کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو رب عزت والا، قرآن بھی عزت والا، نہیں سمجھ لگی؟ رب عزت والا، بھیجنے والے جو قرآن ہے، جو قرآن ہے وہ بھی عزت والا، اور پھر اس قرآن کو لانے والے وہ بھی عزت والے فرشتے جبرائیل علیہ السلام۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں، قرآن کے نزول میں پہلی آسمانی کتابوں کے نزول میں ایک بیان فرق ہے۔ میں یہ نہیں کہتا توریت رب کی کتاب نہیں، وہ بھی رب کی کتاب ہے، انجیل رب کائنات کی کتاب ہے، زبور رب کائنات کی کتاب ہے، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم وہ رب کائنات کا کلام ہے، مگر قرآن کے آنے میں، ان کتابوں کے آنے میں ایک واضح فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب توریت کی باری آئی نا، رب نے فرمایا پیارے موسیٰ کوہ طور پر آ جا اور آ کر توریت لے جا۔ 30 روزے رکھے، مسواک کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کیونکہ روزہ رکھنے سے نا معدہ خالی ہوتا ہے، بعض اوقات منہ سے وہ انسان کے ناگوار بو نکلتی ہے، تو سوچا رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں کیوں نہ مسواک کر لوں، مسواک کر کے پہلے 30 روزے رکھے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ توریت لینے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، 30 روزے رکھ لیے، مسواک کی، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا موسیٰ پیارے موسیٰ یہ تیرے منہ سے وہ خوشبو نہیں آ رہی جو روزے داروں کو منہ سے آتی ہے۔ میرا خیال دوستوں سمجھ لگا نہیں ماسٹر صاحب، رب نے فرمایا پیارے موسیٰ تیرے منہ سے خوشبو نہیں آ رہی۔ مالک میں نے سوچا کہ وہ معدہ خالی ہوتا ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، کیوں نہ مسواک کر لوں، پر میں موسیٰ تو بھول گیا۔ میرا خیال تجھے معلوم نہیں، مجھے اپنی عزت کی قسم روزہ دار کے
جاری رکھنی ہے. 10 روزے اور رکھ. 10 روزے اور رکھے. کتنے ہو گئے جی؟ 40 روزے رکھ لیے. پھر اللہ تعالیٰ تو رعایت عطا فرمائی. انجیل کی باری آئی, پیارے عیسیٰ آجا انجیل لے جا. زبور کی باری آئی, پیارے داؤد آجا زبور لے جا. جب قرآن کے نزول کا وقت آ گیا, قرآن شان والا ہے, انہو لقرآن کریم, قرآن عزت والا ہے. قرآن کی باری آئی, اللہ نے انداز ہی بدل دیا. رب کائنات نے انداز بدل دیا. فرمایا جبرائیل, عرض کیا حکم رب جلیل. فرمایا پیارے جبرائیل, میں چاہتا ہوں ایسے کر, میرا یہ ارادہ ہے, میرا منشا ہے, قرآن کو لینے کے لیے سونے کو آنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے. قرآن کو لینے کے لیے سونے کو آنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے. تو ایسے کر, میرا محبوب مکے میں ہے, قرآن مکے میں لے جا. یا تو سبحان اللہ ڈلی ہے, لفظ بہت میں بڑے بول رہا ہوں. میرا محبوب مکے میں ہے, قرآن مکے میں لے جا. محبوب مدینے میں ہے, قرآن مدینے میں لے جا. محبوب بدر میں ہے, قرآن بدر میں لے جا. محبوب حنین میں ہے, قرآن حنین میں لے جا. ہاں ہاں مجھے کہنا پڑے گا, میرا محبوب اما عائشہ کے بستر میں ہے, قرآن وہاں پر لے جا. میرے محبوب کو ذہن میں نہ اٹھانی پڑے. جبرائیل یہ کام تو کر لے. حضرت جبرائیل ایسا تو سامنے, پھر وہ کام پورا کیا. رب نے فرمایا انہو لقرآن کریم, یہ قرآن عزت والا ہے. کیوں؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَازَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. کیونکہ اس قرآن کو لانے والے روح الامین جبرائیل سارے فرشتوں کے سردار ہیں. تو جہاں جہاں محبوب ہے وہیں پر قرآن آتا گیا. تو پھر مجھے کہنا پڑے گا, محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے, سمجھ لگتی سے میں کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ نہیں چاہیے. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے, کروڑوں دنوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے خالق گزارش ہے تجھ سے, اے قرآن کے خالق گزارش ہے تجھ سے. میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا, مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا. کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. قرآن بھیجنے والا عزت والا, قرآن لانے والا عزت والا. ارے جس آقا کے قلب اطہر پر پورا قرآن نازل ہوا, وہ آقا بھی عزتوں والے, وہ آقا بھی شان والے. اس لیے کہ ہر لحاظ سے قرآن جہاں سے آیا, جہاں پہنچا, وہ ساری ہستیاں عزت والی. بات کو تھوڑا سا آگے نہ بڑھا لیں, کیونکہ ہم حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں, حضور کی آل کے بھی غلام ہیں. ہمارے اندر معاذ اللہ غلونی ہے, ہمارے اندر افراد و تفرید نہیں ہے. ہمارا عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ وہ ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں الحمدللہ دامن صحابہ ہے, اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت اطہار ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. ارے نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. تو عرض کر رہا تھا, قرآن بھیجنے والا بھی عزت والا, لانے والا بھی عزت والا, اور جس پر نازل ہوا وہ بھی عزت والا. اور جس نے اس آقا سے یہ قرآن سن لیا اور سن کر اس قرآن کو یاد کر لیا, پھر یاد کر کے اس قرآن کے آگے تبلیغ کی, وہ میرے حضور کے صحابہ بھی عزت والے, وہ صحابہ بھی شان والے, وہ صحابہ بھی مقام والے, وہ صحابہ بھی عفتوں والے, وہ صحابہ بھی عظمتوں والے, کیونکہ انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا. تو اس لیے یہ قرآن جہاں جہاں سے بھی آتا گیا وہ ساری عزت والی ہستی تھی. صحابہ نے قرآن کو سینے سے لگایا, صحابہ عزت والے. ارے پھر وہ ایک ہستی ہے کہ جس کو یہ اعزاز حاصل ہے, 300 آیتیں جن کی عظمت پر نازل ہوئی ہیں. میری مراد امیر المومنین, امام المتقین, مشکل کشا, حاجت با, اخیر رسول, فی زوج البطول, امام المتقین, مولا علی شیر خدا. اللہ بندے بیچنی ہے خدا کرم اللہ وجہہ الکریم. کون مولا علی شیر خدا؟
ہم صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل کو مانتے ہیں، عمر فاروق کی عدالت کو سلام کرتے ہیں، عثمان غنی کے سنت ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، اور مولا علی کے مشکل کیا ہونے کو مانتے ہیں۔ کون مولا علی شیر خدا؟ اٹھائیں کتاب سیرت پنجتر پاک، آپ فرماتے ہیں لوگوں آؤ میں تمہیں بتاؤں قرآن کیسے نازل ہوا، ارے کہاں نازل ہوا، میں تمہیں بتاتا ہوں کون سی صورتیں شہر میں نازل ہوئی، کون سی صورتیں گاؤں میں نازل ہوئی، کون سی مکہ میں نازل ہوئی، ارے کون سی مدینہ میں نازل ہوئی۔ آؤ میں تمہیں ایک ایک آیت کے متعلق علم عطا فرماتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا وافر اور عظیم علم اور عظیم حصہ عطا فرمایا، اور اتنا قرآن سے لگاؤ، اتنا لگاؤ، اتنا لگاؤ، اتنی قربت میرے حضور نے فرما ہی دیا، القرآن مع العلی، علی مع القرآن، القرآن مع العلی، علی مع القرآن، او کما قال، فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن ہے علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ علی المرتضیٰ کا کوئی عمل قرآن سے ہٹ کر نہیں، اور قرآن میں مولا علی کی شان پاک کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، ایک نہیں، 10 نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، پوری 300 آیتیں آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ تو حضور کی آل بھی عزت والی، حضور کے اصحاب بھی عزت والے، کیونکہ جہاں جہاں سے یہ قرآن آتا گیا وہ ساری ہستیاں عزت والی ہیں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں عام اہل ایمان کی طرف۔ ایک بچہ کہ جس کو صحیح طریقے کے ساتھ یہ دنیا داری کا بھی نہیں پتا، برادری کے اصولوں کا نہیں پتا، لوگوں سے اتنے کلام کا طریقہ نہیں ہے، مگر قرآن کا ایجاد دیکھیں، قرآن کا معجزہ دیکھیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ اس قرآن پاک کو حفظ کر لیتا ہے، اور جب حفظ کرتا ہے، حفظ کرنے سے پہلے وہ عبداللہ تھا، یا حفظ کرنے سے پہلے وہ ابراہیم تھا، یا محمد حنین تھا، جب قرآن سے وابستہ ہو گیا اب حافظ قرآن بن گیا۔ زمانہ جب بھی نام دے گا حافظ جی، حافظ صاحب، قاری قرآن۔ کیوں؟ اس قرآن کو جس نے بھی سینے سے لگایا ہے رب نے اس کو عزتیں عطا فرمائی ہے۔ یہ تو قرآن پاک پڑھنے والے کی شان ہے نا۔ قرآن پاک سے جو محبت کرتے ہیں، جو بچے مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آج بڑے افسوس کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات، آپ ہوا بھی سنتے ہوں گے، صبح صبح اعلان ہوتا ہے کہ فلاں مسجد سے اعلان ہو رہا ہے فلاں مسجد کے بچے قرآن پاک پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جائیں۔ اعظم صاحب یہ نہیں ہوتا، مسجدوں سے اعلان ہو رہے ہیں، مدارس سے اعلان ہو رہے ہیں، بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے مسجد میں بھیج دیں۔ بتائیے اسکولوں سے اعلان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، اسکولوں سے نہیں اعلان ہوتا، والدین خود چھوڑنے جاتے ہیں، رکشوں کا انتظام، گاڑیوں کا انتظام، بھاری بھاری فیسیں۔ یار قرآن کو معاذ اللہ ہم نے اتنا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میں کہہ سکوں، ہم نے قرآن پاک کی کتنی قدر کی ہے۔ قاری صاحب اعلان کر کر کے بچوں کو مسجد میں بلاتے ہیں، اور آپ اسکول میں خود بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں۔ یہ جہاں بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں وہ دنیا کی تعلیم قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، قبر میں نہیں جائے گی۔ آپ بیٹے کو انجینئر بنا لیں، پروفیسر بنا لیں، پائلٹ بنا لیں، بہت بڑا عہدہ دے لیں، وزیر اعظم بنا لیں، مجھے بتائیں یہ اس کا عہدہ قبر میں جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ میدان محشر میں کام آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ وہاں پر تو برادریاں بھی ختم ہو جائیں گی، تعلق ختم ہو جائیں گے، نسبتیں ختم ہو جائیں گی۔ نسبت کام آئے گی یا اللہ کے لال کی یا رب کے قرآن کی، یہ نسبتیں کام آئیں گی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن پڑھنے والا شان والا ہے، مگر جب قرآن پڑھنے والے کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، محمد امین صاحب دنیا سے چلے گئے، باپ دنیا سے چلا گیا، اب اس کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کا ایک واقعہ آتا ہے تفسیر نعیم جلد اول میں، وہ عرض کرتا چلوں، جسے ہم عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ رب کے پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، یہ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ جو دم کرتے تھے، پھونک ڈالتے تھے، مادرزاد اندھوں کو آنکھوں کی بینائی عطا ہو جاتی تھی۔ حالانکہ پوری دنیا میں مادرزاد اندھوں کا علاج نہیں ہے، مگر نبی کی پھونک میں یہ اثر ہے، یہ تاثیر ہے، یہ شان ہے۔ وہ پھونک ڈالتی ہے، مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا ہو جاتی ہے، کوڑیوں کو شفا ملتی ہے، ارے اور تو اور مردوں کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کرتی ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر سے گزر ہوا، نظر ڈالی تو قبر کے حالات کو ہی دیکھ لیا۔ ہم روزانہ قبروں
پر جاتے ہیں قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں، آپ ہم نے کئی مرتبہ یہ دیکھا ہو قبر پر آپ کو مٹی تو نظر آتی ہے مگر قبر کی تہہ میں کیا ہو رہا ہے کبھی نظر آیا نہیں؟ کیوں؟ یہ میری نظر ہے، آپ کی نظر ہے، ارے ایک نبی اللہ کے نبی کی نظر ہے، ایک نظر اللہ کے نبی کی ہے، نظر ڈالا سارے پردے ہٹ گئے، نیچے کے حالات کو دیکھ لیا۔ قبر میں ایک شخص ہے، عذاب ہو رہا ہے، آگے تشریف لے گئے، واپس آئے تو جہاں عذاب ہو رہا تھا وہاں پر رب کی رحمتوں کا نزول دیکھ لیا، عذاب دور ہو گیا، رب کی رحمت برس رہی ہے۔ حیران ہو کر عرض کے مالک کائنات، ابھی عذاب ہو رہا تھا، اب یہ ثواب، یہ رحمت، یہ کیسے ہوگی؟ یہ اتنی یکدم تبدیلی، اچانک یہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا پیارے عیسیٰ، واقعی اس بندے پر عذاب ہو رہا تھا کیونکہ یہ بڑا گناہ گار تھا، بد کردار تھا، سرکار تھا، گناہ گار تھا، گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، مگر آج اس کا بیٹا مقدم بننے کے لیے گیا، بیٹا مکتب گیا، استاد نے کہا بیٹا پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹے نے تو بسم اللہ پڑھا، ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ میری رحمت جوش میں آ گئی، میری رحمت جوش میں آ گئی۔ ارے جس کا بیٹا زمین پر بیٹھ کر مجھے رحمان اور رحیم کے القاب سے یاد کرتا ہے، میں سب سے بڑھ کر مہربان فرمانے والا ہوں، میں سب سے زیادہ رحمت والا ہوں، ارے اس کے باپ کو قبر میں عذاب دو، بیٹا میرا ذکر کرے، ارے باپ کو قبر میں عذاب، میری رحمت جوش میں آ گئی، بس بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے میں نے باپ کے عذاب کو دور کر دیا۔ یہ سارا کرم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کا، قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن سے تعلق کو قائم کر لیں، قرآن کے قریب ہو جائیں، قرآن سے محبت کر لیں۔ یہ وہ قرآن ہے جس قرآن کو پڑھنے والا بھی شان والا، سننے والا بھی شان والا، جو پڑھتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے، جو سنتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے، اور جو اس کا علم آگے پھیلاتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے، جو اس کی تبلیغ کرتا ہے اس کو بھی اجر ملتا ہے، جو تفسیر کرتا ہے اس کو بھی اجر، جو ترجمہ کرتا ہے اس کو بھی اجر۔ جس لحاظ سے بھی آپ قرآن کے ساتھ وابستہ ہوں گے، ہر لحاظ سے رب کا قرآن آپ کے کام آئے گا، آپ کو فائدہ دے گا۔ تو آخری حدیث پاک سے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی قبرستان کے قریب سے گزرے، قبرستان کے قریب سے گزرے تو 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 11 مرتبہ اللہ کے پاک قرآن کی تلاوت کرے، سورہ اخلاص کی، اور اس کا ثواب تمام قبر والوں کو احسال کر دے۔ قرآن کی تلاوت کرے، کس کی تلاوت؟ سورہ اخلاص کی، 11 مرتبہ پڑھے، پڑھ کر اس کا ثواب قبر والوں کو احسال کرے، تمام قبر والوں کو بھی ثواب ملے گا، اور جو پڑھ رہا ہے سب قبر والوں کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا۔ یہی احسال ثواب ہے، اس کو احسال ثواب کہا جاتا ہے۔ ہم اللہ کا قرآن پڑھ لیں، ہم کلمہ طیبہ پڑھ لیں، ہم صدقہ و خیرات کر لیں، ہم ذکر و اذکار کر لیں، ہم محفل میلاد سجا لیں، محفل ذکر صحابہ سجا لیں، محفل ذکر آل رسول سجا لیں، تو جس بھی انداز سے اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے سونے حبیب کا ذکر کریں گے، اس کا ثواب جس کی روح کا احسال کریں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کا ثواب ضرور بضرور اس کو پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اگر دنیا سے جانے والا نیک ہوتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے حاضر محترم اس قرآن پاک سے محبت کریں، خود بھی قرآن پڑھا کریں، میری مائیں بہنیں تشریف فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ بعد ہماری مائیں بہنیں مدرسے آتی ہیں، قاری صاحب دعا کرو، بچی کہنا نہیں مانتی، بڑی ڈانٹی سمجھائی تھا، بچی کہنا نماز نہیں پڑھتی، بچے قرآن نہیں کھول دی، اتنی مدت ہو گئی۔ مجھے بتائیں جب آپ خود قرآن نہیں پڑھیں گے، جب ماں اٹھ کر نماز فجر نہ ادا کرے، قرآن نہ پڑھے، اور یہ تقاضا کرے کہ میری بیٹی نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، کیسے ہوگا؟ رب چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر چونکہ دنیا میں یہ ایک قاعدہ ہے، ماں اچھا کام کرتے بیٹی کو بھی اچھے کام کی، وہ عادت بڑھتی ہے، ماں نے نماز پڑھی بیٹی بھی نماز پڑھی۔ اسی طرح باپ کی طرف آ جائیں، باپ جب مسجد جائے گا
تو بیٹا جو ہے نا وہ بھی پیچھے پیچھے جائے گا. ابھی اس کو پتہ نہیں مسجد ہے کیا, نماز کسے کہتے ہیں, اللہ کا ذکر کسے کہتے ہیں. محفل پاک میں باپ آیا, دینی محفل میں باپ آیا, بیٹا پھر ساتھ چلے گا. وہ کہے گا میرا باپ جا رہا ہے میں بھی جاؤں, کیونکہ کوئی اچھا ہی کام ہے نا, میرا باپ برے کام کی طرف تو نہیں جا سکتا نا. تو پہلے ہم اپنی اصلاح کریں, پہلے میری مائیں بہنیں خود قرآن پاک کھولیں, نماز فجر ادا کریں. جب آپ نماز فجر پڑھیں گی, قرآن کی تلاوت کریں گی, تو انشاءاللہ پھر بیٹی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ بیٹی کو پتہ چل جائے گا میری ماں قاری قرآن ہے, قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے, میری ماں نمازی ہے. میں نماز نہیں پڑھوں گی تو ماں مجھے ڈانٹے گی. بچی خود بخود نماز پڑھے گی, بیٹا خود بخود نماز پڑھے گا جب باپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے گا, جب باپ قرآن کی تلاوت کرے گا, جب باپ میرے حضور کی نعتیں پڑھے گا. معاذ اللہ بیٹے کے سامنے نعتیں گانے گانا, مائی یہ ٹولے گانا, تو بچے کو بھی وہی عادتیں بھریں گے نا. یہی بات نہیں صاحب, بچے کے سامنے ہم حضور کی مدد کریں, سید اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیں, اللہ کے ولیوں کا کلام پڑھیں, تو دیکھیں پھر ماشاءاللہ بچے کے دل میں کیسے حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے, کیسے صحابہ کی محبت پیدا ہوتی ہے, کیسے آل رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے. اب یہ کام آپ کا ہے, میرا ہے, کہ ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں اپنی بھی, اپنی اولاد بھی, گھر والوں کی جو ہے اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, خود اللہ کے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے, اپنی اولاد کو بھی اس کی تلقین کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ. ختم پاک.